مزدور جس نے ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی چپل پہنی وہ تو آپ کے قریب نہیں آئے گا. آپ ابھی تک نا مجھے بات ایک دفعہ بھی آپ نے پوری نہیں کرنے دی. دیکھو ریحان وہی تو مسئلہ ہے نا, یہ پوڈ کاسٹ ہوتی اسی لیے نا, یہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے. نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جو اس وقت وہ کہتے ہیں, وہ غالب کہتا ہے کہ بازیچہ طفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو سوشلسٹوں کے سامنے نا ہر وقت تماشا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں میں تو آپ کے اندر کا سوشلسٹ, لوگ پیسہ بنانے کے لیے تماشا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی سن لیجئے, ہم لوگ جو ہے نا, ہم سوسائٹی میں جب ہمارا پورا سچ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا, تو لوگ ہمیں سوسائٹی میں ایگزائل سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں ہم ضلع وطن ہوتے ہیں. یہ صرف ایک الزام ہے جو آپ نے تیسری دفعہ دہرایا ہے کہ پوڈ کاسٹیں تو صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کس لیے ہوتی ہے. اور ہم جو کانسٹیٹیوشن رکھ کے بیٹھے ہوئے سامنے, ہم جو آپ سے متعلق سوشلزم کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سوشلزم کو کتنا پڑھا ہے, کتنے بڑے سوشلسٹ ہیں. پروو کرے نا, مجھے پوری بات تو مجھے کرنے دینا. آپ نے مجھ سے ایک بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کیوں پھرتے ہیں بڑی گاڑی میں. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے کیوں ریوو لی, وہ آپ نے سنی نہیں. آپ نے بتایا نا کہ آپ کے دوست نے کہا. نہیں میں نے کہا اب میں نے کہا میں کیا لوں جس سے لوگوں کو یہ بھی نہ لگے کہ یار یہ گاڑی میں پھر رہا ہے, کہ تھوڑی تو فارغ آدمی ہے, اور یہ بھی نہ لگے کہ یار یہ کوئی بہت ہی بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ کام کرتے ہیں, میں ساری عمر نا ایک رہا ہوں ذرا کروٹ صاحب, ایک وہ کہتے ہیں نا, میں ڈی ایم ایس پہنتا تھا, فوجی بوٹ نہیں ہوتے ابھی, جب میں ڈبل مولڈڈ شوز, ہاں وہ ایسے آگے سے وہ پہنتا تھا, تو مجھے شوق تھا, میں ذرا رگڑ سا آدمی تھا. تو میں نے کہا یار یہ اچھا ہے, تو یہ ریوو لے لیتے ہیں. ریوو صرف 50 لاکھ کی ہے, مڈل کلاس لے سکتی ہے. کس سن میں لی تھی آپ نے؟ 2017 میں. یار 17 میں 50 لاکھ کی ویلیو کیا تھی؟ بہت اچھی ویلیو تھی, لیکن 50 لاکھ کا اس وقت بھی ہمارے جو جوہر ٹاؤن میں 5 مرلے کا گھر تھا اس زمانے میں بھی وہ 1.5 کروڑ کا تھا. تو 1.5 کروڑ کے گھر میں تو 5 مرلے میں تو عام لوڈ مڈل کلاس رہتی ہے لاہور میں. یار تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ ریوو لینا آپ کا دانشمندانہ فیصلہ تھا, اور ایک سوشلسٹ لیڈر آج ریوو میں پھرتا ہے تو جسٹیفائی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا مشن تو بہت بڑا ہے نا, آپ تو سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ملک کے اندر. ہاں جی, آپ بھی وہ روایتی سوچ کا شکار ہو گئے. میں تو روایتی سوچ میری ہے ہی نہیں یار. آپ کو تو بڑا ان آرتھوڈاکس ہونا چاہیے. میں تو ان آرتھوڈاکس ہوں نا یار, اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے. آپ بتائیں مجھے ابھی تو آپ روایتی باتیں آپ کو پتا چلے گا میں اور کیا کرتا ہوں. ابھی تو آپ نے وہ سبجیکٹ چھیڑے ہی نہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی منافقت ہے. وہ آپ کو ہر ایک کے اندر نظر آئے گی, ہر انسان کے اندر. اس کی ایک وجہ پاورٹی ہے, بہت زیادہ پاورٹی ریٹن لوگ ہیں, چیزیں ہیں کوئی نہیں, تو آخرکار ان کو پھر مذہب کی چورن اور چٹنی کھلائی جاتی ہے, ایسے مذہب کی, اب ایسی تشریح کی جو انہوں نے کی ہوتی ہے اپنے لیے. مثال کے طور پہ کہیں گے امیر اور خدیب خدا نے بنائے ہیں, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کہیں گے غربت تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے. پھر کہیں گے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, آخرکار تو خدا نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو یہی کہیں گے. اور لیکن خود کیا کر رہے ہوں گے؟ خود ہر وہ کام کر رہے ہوں گے جو خدا کو ناپسند ہے. خود ہر وہ کام کر رہے ہوں گے جو خدا کے احکامات کے الٹ ہے. تو یہ ایک نا اس ملک کے اندر اس طرح کی افیون دے کے نا لوگوں کو, مذہب بڑی خوبصورت چیز ہے, بہت خوبصورت. اس کے ساتھ آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ بنتا ہے, اور تمام مذاہب کا اپنے اپنے طریقے سے بنتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب آپ اس کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں, جب آپ اس کو ایجوکیشن میں انوالو کرتے ہیں, اور جب آپ اس کو میڈیا پہ انوالو کرتے ہیں, تو یہ ایک کنٹرول کی چیز بن جاتی ہے. اسے کنٹرول کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک میں ریشنل تھنکنگ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. بالکل ٹھیک. آپ سوال کسی سے پوچھیں نا, تو سوال پوچھنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اس کو گرفتار کرو لے جاؤ. اس نے صرف سوال پوچھا ہوتا ہے بیچارے نے, وہ سوال کا جواب بھی ابھی نہیں ملا ہوتا, وہ صرف سوال کرتا ہے تو اس بعد میں جیل بھیج دیا جاتا. ابھی محمد علی مرزا کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے. تو اس ملک کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ منافق مذہب فروشی ہے جو حکمران بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے, اور اتنی اچھی سوچ کے حامل برابری پارٹی کے چیئرمین جو 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹوٹل 367 ووٹ 367 پڑھتے ہیں, ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں. میں تو اس بات کا رونا رو رہا ہوں کہ آپ ایسا سوشلسٹ انقلاب اس بیلٹ کے ذریعے سے اس سسٹم میں اس کانسٹیٹیوشن کے تحت رہتے ہوئے کیسے لے کے آئیں گے. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ میری مشکل سمجھ رہے ہیں. ریحان ہم نے سنا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ جب کسی کا کوئی نظریہ بڑا ہو نا, مقصد بڑا ہو, تو اس کو تھپکی دیتے ہیں. آپ تو الٹا جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ہو ہی نہیں سکتا, چھوڑے رہنے دیں. آپ مجھے
پرے کر رہے ہیں اس سے, اس کام سے. اس کا میں سن لینا, آپ نے ایک بات کی ہاں جی, بہت سن لی تیری تقریر مولانا, مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. نہیں میں سن تو لینا, میرا دکھ تو سنیں. میں نے تعلق ہی نہیں ہے, بولنے لگے. میں بول رہا ہوں, آپ کو کیسے پتا میں کیا بولنے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب آپ میری بات سنیں نا, میں نے آپ کے ساتھ آپ کی اس حلقے میں 2018 جب آپ کو 367 ووٹ پڑے نا, اس حلقے میں آپ کی کیمپین کی ہوئی ہے, میں نے کور کی ہوئی ہے. آپ نے میرا مجھ سے بات کر لی نا, ایک لوگوں کو بھی بتا دیا, لوگ یہ بھی ہو گئے گو جواد احمد وہ اتنے سے کم ووٹ ملے. اب میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہ, تو آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. کیا آپ مجھے وہ پتہ نہیں کیا آپ کو مرشد والا کوئی لفظ شعر سنا رہے ہیں آگے سے؟ نہیں تو بہت سن لی تیری تقریر مولانا. وہی نا بھائی, تقریر مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقریر. عمل ہے. دیکھیں میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے 367 ووٹ کیوں پڑے آپ کو, مجھے بتائیں. یار شکر کریں کہ آپ میری پارٹی سے نہیں لڑے, آپ کو شاید 4 بھی نہ پڑتے, کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں نا سر. اس لیے نہیں, سیاستدان آپ بن بھی نہیں سکتے نا, پرابلم تو یہی ہے. اچھا یہ بھی آپ نے فتویٰ جاری کر دیا. سیاستدان بننے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہوتی دلیری. مڈل کلاس کے آدمی کے لیے, مڈل کلاس آدمی کے لیے دلیری چاہیے. تو سب سے پہلے دلیری کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بھی چلا جائے دیکھی جائے گی, تو سب سے پہلے تو یہ آپ کریں. سب قربانی دینے کو آپ تیار ہوں, تو سب سے پہلے تو آپ یہ والی اگر دلیری کر سکتے ہیں تو کریں. اچھا دوسرے نمبر مطلب اس میں قربانی, آپ یہ دلیری کر چکے ہیں؟ میں تو بتا رہا ہوں. آپ نے کر لی دلیری؟ ہاں جی. اب ہم واپس, میں جاؤں ادھر؟ نہیں میں آپ کی دلیری بھی سننا چاہتا ہوں نا. یار اس سے بڑی دلیری اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان 2013 میں مجھے 4 دفعہ کہتا ہے پارٹی میں آنے کے لیے. ایک دفعہ لیاقت بلوچ کے سامنے کہتا ہے, وہ گواہ ہیں. ایک دفعہ 2 دفعہ کراچی میں بہت بڑے سنگر ہیں میرے ہم اثر ہیں, ان کا نام میں پتہ کیوں نہیں لے رہا, شہزاد روئے کی بات, میں نام نہیں لوں گا, شہزاد روئے جو مرضی آپ نام دیتے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میرا نام نہ لیا کریں جواد بھائی. میں نے کہا اچھا یار جو اب وہ دلیری کرے نا 2 دفعہ تم نے کہا نہیں یہ دلیری, مطلب ایسی دلیری کروں جس سے میرے دوست کو نقصان ہو جائے, مطلب میں کیوں ایسی دلیری کروں. اب مصلحت اندیشی سے دلیری کرتے ہیں آپ؟ نہیں مصلحت اس کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے یہ, وہ اس کے لیے. اچھا میں چونکہ سوشلسٹ ہوں تو دوسروں کا خیال کرتا ہوں نا. اچھا تیسرے پہ ہم آ جائیں. تیسرا جو ہے وہ جہاز کے اندر انہوں نے مجھے وہ کیا, ایک ہم سفر کر رہے تھے تو اس کے اندر مجھے 4تھی دفعہ انہوں نے کہا, کس نے اور کہا؟ پھر مجھے ٹیکسٹ کیا عمران خان نے یار پی ٹی آئی میں جانے کے لیے 2013 میں. اب آپ ذہن میں رکھیں ایک بات, پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب براہ راست آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جاؤ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, براہ راست آپ کو کہہ رہے تھے, براہ راست کہہ رہے تھے. لیاقت بلوچ کبھی ان کو لے کے آئے, بلوچ تو پی ٹی آئی سے نہیں, وہ تو جماعت اسلامی سے لے کے آئے, وہ ادھر موجود میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا. عمران خان صاحب آپ کو کہہ رہے تھے. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا, اور 2 دفعہ اس آدمی کو کہا یار اس کو کہو, اور 4تھی دفعہ انہوں نے خود پھر کہا. تو یہ مطلب عمران خان نے خود کہا. آپ کا کیا مطلب ہے عمران خان کیا ہے؟ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ میں آتا ہوں سر بھائی, وہ 1996 میں جب پارٹی بنا کے 1997 میں I know this is your favorite subject sir, میں اس طرف آتا ہوں سر. نہیں آپ اسے گلوریفائی کر رہے ہیں. میں سر آؤں گا. عمران خان نے کہا, کون عمران خان؟ سر سابق وزیر اعظم, انسان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. میری بات سنیں, عمران خان جو ہے 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑا تھا, 8 سیٹوں سے 8 کی 8 ہار گیا تھا, اور 8 کی 8 میں ضمانتیں ضبط ہوئی تھی اس کی. اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو کہا؟ بھائی اسی آدمی نے مجھے کہا جو 8 سیٹوں سے لڑا تھا اور 8 سیٹیں ہار گیا تھا. مسئلہ یہ ہے, فضول آدمی تھا آپ کہہ رہے ہیں. وہ تو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, بہت زیادہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں تو یعنی اس کی بات کو رد کرنا آپ دلیری سمجھتے ہیں؟ بڑی دلیری ہے. دلیری کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا نا آپ کی شجاعت کی داستان سنی ہے. میں نے اس کو رد کرنا, پوری حکمران طبقے کو رد کرنا, تمام وہ لوگ جو کہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں ان کو رد کرنا دلیری ہے. بالکل دلیری ہے یہ. میں جو جن کو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ آپ کی جو انسانی فلاح کا جو فلسفہ ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ فلاح میرا جو طاقتور کون ہے سر اس وقت ملک میں؟ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا طاقت کے 2 اس وقت وہ ہیں. طاقت پتہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو چیزوں کو منوور کر سکتا ہے اور انفلوئنس